نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں عرفان القرآن کورس کی 16ویں نشست میں آج ہم بیٹھے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کا مقصد تخلیق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کرے۔ اور عبادت کا بہترین طریقہ نماز ہے، جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب وہ عظیم عبادت جس کی وجہ سے انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتا ہے اور اس سے رحمت و برکت کا طالب ہوتا ہے، اب اس میں بہترین طریقہ وہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ نماز میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ایک تو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں، جو لباس پہنا ہے یا وضو کا اہتمام احسن طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد خشوع و خضوع کے لیے، باطنی پاکیزگی کے لیے، ظاہری پاکیزگی تو یہ ہے کہ انسان اپنا لباس، وہ جگہ اور وہ ماحول پاک رکھے جہاں پر اس نے نماز پڑھنی ہے، اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ یہ تصور کرے کہ میں جس خالق و مالک کی عبادت کر رہا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتا تو اتنا تصور بنا لے کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ظاہری اور باطنی کیفیات ہیں۔ اس کے بعد نماز کی شرائط کیا ہیں؟ جب انسان باوضو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نماز کی غرض سے، عبادت کی غرض سے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قبلہ رو ہو۔ قبلہ رو ہونا پہلی شرط ہے، سفر ہو یا حضر، ہر جگہ نماز میں قبلہ رو ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد نیت کرے، نماز شروع کرنے سے قبل نیت کرنا شرط ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، البتہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا ظہر کی نماز ہے تو یوں نیت کرے 4 رکعت فرض نماز ظہر، منہ قبلہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی تیسری شرط نماز کی یہ ہے کہ نمازی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانا خواتین کے لیے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے گا، کانوں کی لو تک نہیں لے کے جائیں گے، کندھوں تک اٹھائیں گے، اور اس طرح کے قبلہ کی طرف ہتھیلیاں ہوں اور انگلیاں آسمان کی طرف ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ دوپٹے کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ لیے جائیں۔ اس کے بعد بغیر کوئی حرکت کیے ثنا شروع کریں۔ نمازی ہاتھ باندھے اور ثنا پڑھے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ ہم تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ وتبارک اسمک، بہت برکت والا ہے تیرا نام۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ ثنا پڑھ رہی ہیں یعنی حالت قیام میں ہیں تو اس وقت جب آپ کھڑی ہوں تو آپ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گی اور اس کے ساتھ آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہوگی
اور دونوں پاؤں کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ حالت قیام میں یہی کیفیت آپ نے رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی۔ پھر سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آپ مطالب پہ اپنے ذہن کو لے کر جائیں گی تو آپ کے اندر مزید خوش و خضو پیدا ہوگا کہ ہم اس رب کی صفات بیان کر رہے ہیں جو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایک دن میں نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قیامت کے دن وہ جزا دے گا۔ ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، جب اکٹھے پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیری نہ کہ، المغضوبی جن پر، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، والضالین اور نہ ہی گمراہوں کا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام یافتہ لوگوں کی دعا حالت نماز میں کی جاتی ہے، جن پر اللہ کا کرم ہوا، ان میں نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے، اور انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس کے بعد آمین کہنے کے بعد یعنی اے اللہ ہماری اس التجا کو قبول فرما، قرات کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت یا کم از کم کسی بھی صورت کی 3 آیات یا ایک ایسی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو وہ پڑھی جائیں گی۔ عام طور پر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ایسی صورت جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جو کثرت سے اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسی صورت کو کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ صورت یعنی اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ اور اسی طرح اگر اس صورت کو آپ 3 دفعہ پڑھیں تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اس قدر عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر ایک مسٹیک اکثر کی جاتی ہے، ولم یکن لہ پڑھا جاتا ہے، بالکل معنی بدل جاتا ہے، اس لیے اس پہ خیال رکھیں، یہ لہو ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، تھوڑا سا جھکیں گے اور گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، آسانی سے آپ کے ہاتھ جہاں تک پہنچ سکیں وہ پہنچائیں، یعنی گھٹنوں تک آپ نے صرف ہاتھ پہنچانے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے، اور پیٹھ بالکل سیدھی نہیں کرنی، ہلکا سا جھکیں۔ عورت کی نماز ایک پردہ ہے اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر رکن آپ بڑا سمٹ کے خوبصورتی سے ادا کریں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا پروردگار، یہ کہیں سبحان ربی العظیم 3 بار۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد واپس کھڑے ہوں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، لمن حمدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرنے کے بعد یقین کامل سے آپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب نے میری بات کو سن لیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب اس حالت میں آپ سیدھی کھڑی ہوں گی، یہ قوما کہلاتا ہے، یعنی سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ نہیں باندھیں گے، اور ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، یہ آپ نے کہنا ہے۔ اب اس کیفیت کو اکثر ایسے کر دیا جاتا ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے بغیر کہتے ہوئے سجدے میں چلی جاتی ہیں،
تو یہ بات نہیں ٹھیک۔ قوما ایک پورا رکن ہے، اس رکن کو آپ نے احسن انداز سے مکمل کرنا ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، ہاتھ باندھے بغیر آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی الاعلی میرا بڑی شان والا پروردگار، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ سجدہ دیتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ خوب سمٹ کر سجدہ دینا ہے۔ پاؤں دائیں طرف نکالیں، خود زمین پہ بیٹھیں، خوب سمٹ جائیں، پیٹ کو رانوں سے، بازوؤں کو پہلو سے ملا لیں اور دونوں کلائیوں کو زمین پر رکھ کر سمٹ کر سجدہ دیں۔ دونوں ہاتھوں کو سجدے والی جگہ پر رکھ کر، جو درمیانی جگہ ہے وہاں پر آپ اپنے سر کو رکھیں گی، اور حالت سجدہ میں اگر آپ اپنی نگاہیں ناک پر رکھتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ آنکھیں بند کر لیتی ہیں، خشوع خضوع کی کیفیت ہے تو بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے بیٹھیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک دم آدھا سا اٹھ کے واپس دوبارہ سجدہ کرنا، یہ ایک رکن پورا مس کر دیا جاتا ہے، اکثر خواتین کی طرف سے یہ غلطی کی جاتی ہے۔ آپ ایک سجدہ کر کے واپس بیٹھیں گی، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گی، اور اس رکن کو جو درمیان میں بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گی، اور پھر آپ ثنا نہیں بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گی، اور دوسری رکعت اسی طرح تمام رکوع و سجود وغیرہ ادا کیے جائیں گے جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں کیے تھے۔ پھر آپ اس کے بعد قاعدہ اولا، یعنی خواتین کا دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھ جانا قاعدہ اولا کہلاتا ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں۔ اب قاعدہ اولا میں آپ کیا پڑھیں گی؟ تشہد، التحیات للہ، تمام اچھے کلمات اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، نمازیں، والطیبات، اور پاک چیزیں، تمام پاک چیزیں، نمازیں، اچھے کلمات اللہ کے لیے ہیں، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خوبصورت کیفیت ہے کہ حالت نماز میں کس طریقے سے ہم اپنے پیارے آقا پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، گویا کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، اور اگر ہماری کیفیت ایسی ہے کہ اس کے اندر خشوع و خضوع ہے تو ہمیں جواب بھی عطا کیا جائے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ پہلے اپنے پیارے آقا پہ سلام بھیجا جاتا ہے، پھر اپنے اوپر السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندے صالحین جو نیک ہیں۔ حالت نماز میں بھی انسان پیارے آقا پر سلام بھیجنے کے بعد، اپنے اوپر سلام بھیجنے کے بعد نیک اور صالحین لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر سلام بھیجتا ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تشہد میں انگلی کا اشارہ آپ کریں گے، لا الہ کہتے وقت انگوٹھے اور درمیان کی انگلی کا حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھائیں گے، اشارہ کریں گے، اور جب کلمہ الا اللہ پہ آپ پہنچیں گی تو انگلی کو نیچے کر دیں گی۔ اس کے بعد درود ابراہیمی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں ہمیشہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمتیں نازل فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کما صلیت، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم، اے اللہ، بارک، برکتیں نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما جیسے، بارکتا، تو نے برکتیں نازل فرمائی،
अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहिक बुजुर्गी वाला है। उसके बाद दुआ पढ़ेंगे, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम रखने वाला बना दे। रब्बना, ए हमारे रब, व तकब्बल दुआई, और तू मेरी दुआ कबूल फरमा। रब्बना ग़फिरली, और ए मेरे रब मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना, और तमाम मोमिनीन को, यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। दुआ पढ़ने के बाद 17वीं शर्त यह है कि फरिश्तों और नमाज पढ़ने वालों को सलाम करने की नीयत से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाएं तरफ मुंह फेरें, और मुंह फेरें आप जब तो आपकी निगाह कंधे पर हो, ना कि आप दाएं साइड वाले लोगों को देखें। इसी तरह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाएं तरफ मुंह फेरें, और तब आपकी निगाह बाएं कंधे पर हो। यूं इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ें। हुज़ूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो नमाज का चोर है। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज का चोर कौन हो सकता है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि जो नमाज के अरकान को सही तरीके से अदा नहीं करता, यानी जो हरकात व सकनात हैं, जैसे रुकू, सजदा, हालत क़याम, सलाम फिरना, इन सारी चीज़ों में जो गफलत से काम लेते हैं और जल्दबाजी में आधे आधे रुकन अदा करते हैं, उनके लिए ये वाइद है। इसलिए जब भी नमाज़ पढ़ें इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इत्मीनान से पुरसकून अंदाज में हर रुकन को सही तौर पर अदा करें। और नमाज में खुशू खुजू को बरकरार रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप नमाज के मतालिब को जानती हों, यानी हालत नमाज में आप अपने रब से कौन सी बात कर रही हैं, क्या मांग रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कौन सी सिफ़ात का आप ज़िक्र कर रही हैं, या आप किसके लिए दुआ मांग रही हैं, प्यारे आका पे दरूद कब भेज रही हैं। जब आप वो मतालिब समझ रही होंगी तो उस सूरत में आपकी नमाज में खुशू हुजू की कैफियत बरकरार रहेगी और दाएं बाएं के ख्यालात से आप बच जाएंगी। इसके साथ साथ एक और अहम बात करना चाहूँगी, फ़र्ज़, सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा में क्या फ़र्क है, इनकी अदायगी में क्या फ़र्क है। जब आप 2 रकत नमाज फ़र्ज़ पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, नफल पढ़ें, तरीका एक ही है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप तकबीर तहरीमा के बाद सना, सूरह फ़ातिहा, सूरह इखलास, फिर आगे तमाम अरकान अदा करने के बाद जब वापस दूसरी दफ़ा खड़ी होंगी तो फिर आप सूरह फ़ातिहा से शुरू करेंगी, फिर सूरह इखलास पढ़ेंगी। सजूद के बाद वापस बैठेंगी तो तशहुद, दुरूद पाक, दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगी। ये 2 रकत वाली नमाज है। अब जब आप 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ेंगी, यानी ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ या इशा के 4 फ़र्ज़, तो उसमें आप तीसरी और चौथी रकत में सूरह फ़ातिहा के साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगी, सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगी। मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं तो आप तीसरी रकत में सूरह फ़ातिहा के साथ कोई सूरत नहीं मिलाएंगी, और ज़ोहर, असर और इशा, इसमें आप तीसरी और चौथी रकत में जब आप फ़र्ज़ पढ़ रही होंगी तो आप सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगी तीसरी चौथी रकत में, 7 सूरत नहीं मिलाएंगी। सुन्नत मौक़दा, वो सुन्नतें जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई, नहीं कज़ा करनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, आपने हमेशा पढ़ी, कभी तर्क ना की, वो सुन्नत मौक़दा हैं। और इनको जब आप अदा करेंगे तो उस सूरत में आप तीसरी और चौथी रकत में आप सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाएंगी, यानी अब्दुहु व रसूलुहु के बाद जब आप उठेंगी तो सूरह फ़ातिहा और सूरह इखलास पढ़ेंगी और चौथी में भी पढ़ेंगी। सुन्नत गैर मौक़दा में जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कभी तर्क फरमाई, और अगर इंसान बामर मजबूरी छोड़ दे तो गुनाहगार भी नहीं होता, मगर हमेशा नहीं छोड़नी चाहिए, मामूल नहीं बनाना चाहिए। इन सुन्नतों को जब अदा किया जाए तो ये एक नफल की सूरत होती है, यानी कि आप दूसरी रकत में अब्दुहु व रसूलुहु के बजाय एंड तक दुआ यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद वापस खड़ी होंगी, सना, सूरह फ़ातिहा, सूरह इखलास पढ़ के फिर इसी तरह तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरेंगी।
تو یہ ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ فرض میں جب 4 فرض پڑھ رہے ہوں یا 3 تو تیسری چوتھی میں صورت نہیں ملائی جاتی۔ جب آپ سنت موقدہ پڑھ رہے ہوں تب صورت پڑھی جاتی ہے، اور جب آپ سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ نفل کی طرح یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے دوسری رکعت میں، یعنی قاعدہ اولیٰ میں آپ اینڈ تک پڑھیں گے، اور پھر تیسری اور چوتھی اسی طریقے سے مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے ناقص علم کی بدولت جو بات آپ تک پہنچائی اس میں کوئی غلطی، گستاخی، بے ادبی، خطا ہوئی ہو، انجانے میں ہوئی ہو، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے اور ہمارے اعمال میں استقامت پیدا فرمائے، ہمارے اعمال میں حسن پیدا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔